بہت خبریں آج. سب سے پہلے تو فائنانس کی آپ کے سامنے خبریں آ گئی. بڑا کلیئر ہو گیا کہ ڈار صاحب از آؤٹ, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. میں نے کل بھی میں نے اپنے اس میں چلائی تھی بات کہ کب سے میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہوگا, اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. اس میں راول پنڈی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی بڑا انکمفرٹیبل ہے, خود شہباز شریف صاحب بڑے انکمفرٹیبل ہیں. پھر ہم نے نام آپ کے سامنے بریک کیا تھا اورنگزیب صاحب کا ایز ون آف دا کینڈیڈیٹس جو ایچ پی ایل کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت. اور جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی میٹنگ فائنانس منسٹری کی کال کی پرسوں, تو اس میں ان کی پریزنس اور ان کی ایبسنس ڈار صاحب کی, اس سے معاملہ کلیئر ہو گیا. کل میں نے آپ کو ایک اطلاع دی تھی کہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا معاملہ حل کنکلوڈ ہونے تک ڈاکٹر شمشاد اختر کو کنٹینیو کیا جائے اور پھر جون جولائی کے اندر لے آیا جائے اورنگزیب صاحب کو. لیٹسٹ اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہی بندہ کنٹینیو کرے جو کنکلوڈ کرے, کیونکہ پھر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر شمشاد کنکلوڈ کرتی ہیں اور کیونکہ ان کو بعض میں ان ڈیسیجنز کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا, تو ہو سکتا ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ایکسٹرا مان جائیں آئی ایم ایف کی جو کہ وہ شخص نہ مانے جس نے بعد میں ان پہ ریزلٹس بھی کرنے ہیں. تو اب لیٹسٹ اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اورنگزیب صاحب اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن فائنانس ہوں گے. فائنانس کا پورٹ فولیو وزیر اعظم اپنے پاس رکھیں گے, اور وزیر نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک لمیٹڈ کے, وہ ایک ڈیول نیشنل ہیں. آئی بلیو ان کی جو نیشنلٹی ہے ڈیول, وہ ڈینش ہے دوسری. اس وجہ سے ان کا ایز اے فیڈرل منسٹر ہونا تب ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی نیشنلٹی کو چھوڑیں. تو یہ تو ہے سچویشن جو فائنانس کے اوپر ہے. ابھی دوسری جنگ ابھی تک جاری ہے, وہ ہے فارن آفس کی, ڈار صاحب کی فارن منسٹر بننے کی. اس پہ بھی لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول شاید انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ عزت کا معاملہ سمجھ لیں یا وعدوں کا معاملہ سمجھ لیں تو اس پہ اعتراض نہ کیا جائے, لیکن ابھی تک اس میں بھی ایک لیوک وارم رسپانس ہے. اب دیکھیے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب معاشی ٹیم کا حصہ ہوں گے, یقین مانیے وہ نہیں ہوں گے. اور اس کا ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں, بزنس کمیونٹی اور دوسرے لوگ, اس کا بڑا پازیٹیو رسپانس آلریڈی نظر آ رہا ہے. بیکاز ڈار صاحب کا جو رویہ ہے وہی پرابلم تھا. سخت گیر مزاج کے آدمی اپنی مرضی چاہتے ہیں, لیکن کیا یہ سختی رویہ چل پائے گا ایز اے فارن منسٹر؟ حق میں کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہیلپ بھی کریں گے فائنینشیل چیزوں کے اندر. لیکن آج میری ایک بہت ہی ریلیونٹ سینئر شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو ڈیسیژن میکنگ میں بہت بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یو اے ای میں تو چلے ہم مانتے ہیں, لیکن سعودی عربیہ میں کوئی ڈیلیوری کا سین نہیں ہے. سو یہ بھی چیز از ہینگنگ ان دا بیلنس. دوسرا, کل جب ہم شو کر رہے تھے تو آپ نے اس میں دیکھا کہ بڑی سخت ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کور کمانڈر کانفرنس کی, جس میں مے 9 کی بھی بات ہوئی, باقی چیزوں کی بھی بات ہوئی. لیکن انٹرسٹنگلی آج عمران خان صاحب, جن کے بارے میں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 3 کنوکشنز کے بعد ایک کنوکشن شاید ان کو مے 9 کے ماسٹر مائنڈ کے طور پہ دی جائے, انہوں نے آج جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں. سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے. کیپٹل ہل حملے میں بھی سی سی ٹی وی لوگوں سے پکڑا گیا تھا. سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایکچولی جو دوسری سائیڈ ہے ان کا خیال ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ جو ٹرائل پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. اور جو خاص صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں تائید کرتا ہوں, وہ چاہتے ہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق پھر ڈیلے ہو جائے فیصلے, بات لمبی پڑ جائے. تو جو ابھی انیشل ریاکشن دوسری سائڈ سے آ رہا ہے اس کے مطابق ریاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ معاملہ اس میں اور لٹکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے, اور انتخابات پر تنقید, فوج کے خلاف تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا. یہ وہی بات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے کہ 8 فروری کو یہ بیانیہ فیل ہو گیا. اور لیکن آج ہی مولانا صاحب نے پھر اس میں تھوڑا سا اور مسالہ ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ادارے سیاست کریں گے تو کسی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی.
اور جب پھر انہوں نے آج عدالت کو بھی نشانے پہ رکھ لیا. وہ کہتے ہیں جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے, ایز اف عدلیہ از پلئنگ اے ڈرٹی رول. تاریخ میں تو ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اس وقت ان کا مخاطب کون ہے, کیا وہ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل واٹرز کانسٹنٹلی مڈل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بلوچستان کے ایشوز, جو بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان پہ پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ضرور بات کروں گا